اقرأ وخيا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. صدق الله العظيم. 21ویں سپارے کے آخر میں ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن سے خطاب تھا۔ 22ویں سپارے کے شروع میں بھی ازواج مطہرات سے خطاب ہے۔ جب فتوحات کا دور شروع ہوا تو ازواج مطہرات نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ہمارے وظیفے میں، ہمارے خرچے میں کچھ اضافہ کر دیا جائے۔ اس موقع پر یہ آیات نازل ہوئی جن میں اللہ رب العزت نے ازواج مطہرات کو دو باتوں میں سے ایک کا اختیار دیا ہے کہ یا تو وہ خوشحالی کی زندگی گزارنے کے لیے جدائی اختیار کر لیں یا پھر تنگی اور سادگی کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں اور اپنی نظر آخرت کی خوش عیشی پر رکھیں۔ جب آپ نے انہیں یہ اختیار دیا تو سب ازواج مطہرات نے آخرت ہی کو ترجیح دی۔ اس موقع پر ازواج مطہرات کی فضیلت بیان کرتے ہوئے انہیں چند باتوں کا حکم دیا گیا ہے۔ نمبر 1، مردوں کے ساتھ نرم لہجے میں بات نہ کریں۔ نمبر 2، بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں۔ نمبر 3، زمانہ جاہلیت کی خواتین کی طرح اپنی زینت کا اظہار نہ کریں۔ نمبر 4، نماز کی پابندی کریں۔ نمبر 5، زکوٰۃ ادا کریں۔ نمبر 6، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ نمبر 7، قرآنی آیات کی تلاوت اور احادیث کا مذاکرہ کریں۔ سورہ احزاب میں اس مشہور واقعے کی طرف بھی اشارہ ہے جس کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخالفین نے سخت تنقید اور طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ اور آپ کی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان نکاح نہ ہو سکا اور ان کے درمیان جدائی واقع ہو گئی تو اللہ کے حکم سے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے نکاح کر لی۔ اس پر بڑا شور مچا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی کر لی، جبکہ جاہلی تصور میں یہ نکاح حرام تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ نکاح خود ہم نے کروایا تھا تاکہ آئندہ کے لیے منہ بولے بیٹے کی مطلقہ بیوی کے ساتھ نکاح کرنے میں مسلمانوں کے لیے کوئی حرج نہ رہے۔ اس صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہا گیا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام شاہد بھی ہیں، داعی الی اللہ ہیں اور سراج منیر ہیں۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی دوسرا نبی اور پیغمبر نہیں ہے۔ سورہ احزاب میں مسلمان خواتین کو پردے کا حکم دیا گیا ہے۔ شرعی پردے میں چند شرائط کا ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 1، حجاب ایسا ہو کہ پورے بدن کو چھپا لے۔ نمبر 2، وہ حجاب فی نفسہ پرکشش اور نگاہوں کو متوجہ کرنے والا نہ ہو۔ نمبر 3، حجاب ایسا باریک نہ ہو جس سے جسم کی رنگت جھلکے اور نظر آئے۔ نمبر 4، حجاب کشادہ ہو، ایسا تنگ نہ ہو جو فتنے کا باعث بننے والے اعضاء کو ظاہر کرے، ایسا معطر نہ ہو جس کی خوشبو دوسرے تک پہنچے، اور حجاب بناوٹ میں مردوں کے لباس سے مشابہت نہ رکھتا ہو۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ حجاب شہرت کا لباس نہ ہو کہ جسے محض شہرت کے لیے پہنا جائے۔ سورہ احزاب کے بعد سورہ سبا شروع ہوتی ہے۔ اس سورت میں اللہ رب العزت نے حضرت داؤد اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا ہے اور اسی طرح قوم سبا کا تذکرہ کیا ہے۔ حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کیا تو اللہ نے انہیں وہ عزتیں دی کہ دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی، اور قوم سبا نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ رب العزت نے انہیں ہلاک کر دیا۔ سورہ سبا کے بعد سورہ فاطر شروع ہوتی ہے۔ یہ سورت مکی ہے، اس میں 45 آیات اور 5 رکوع ہیں۔ اس سورت میں توحید کی دعوت ہے، اللہ کے وجود پر دلائل ہیں اور شرک کی مذمت ہے اور دین حق پر قائم رہنے کی تاکید ہے۔ سورہ فاطر کے بعد سورہ یاسین شروع ہوتی ہے۔
یہ سورت مکی ہے، اس میں 33 آیات اور 5 رکوع ہیں۔ سورہ یاسین کو قرآن کریم کا دل کہا جاتا ہے۔ اس سورت کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی سچائی پر قرآن کی قسم کھائی ہے، پھر ان کفار قریش کا تذکرہ کیا ہے جو کفر و ضلال میں بہت آگے نکل گئے تھے، جس کی وجہ سے وہ اللہ کے عذاب کے مستحق ہو گئے۔ اس کے بعد اس بستی والوں کا ذکر ہے جنہوں نے ایک بعد دیگرے اللہ کے 3 انبیاء کو جھٹلایا، اور جب انہی میں سے ایک حق پرست اور ناصح انہیں سمجھانے لگا تو انہوں نے اسے شہید کر دیا۔